بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات الموت صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اس کائنات میں، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو معاملات، جو حادثات، جو واقعات پیش آتے ہیں، چاہے وہ معاملات خوشی کے ہو، چاہے غم کے ہو، چاہے راحت کے ہو، چاہے بے سکونی کے ہوں، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے اور اللہ کے فیصلے سے ہے۔ لیکن اس امت کے لیے جو سمجھنے کی بات ہے اور عبرت کی بات ہے کہ وہ بدعملی جو اللہ کی ناراضگی کو کھینچنے کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ان کے اندر ایک مقناطیسی صلاحیت ہوتی ہے۔ مقناطیس جانتے ہیں نا؟ مقناطیس، میگنیٹ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی لوہے والی چیز کو، اسٹیل والی چیز کو کھینچ لیتا ہے، اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تو بعض دفعہ مخلوق، اللہ کے بندے، وہ اللہ کی نافرمانی میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ ایک مقناطیس بن جاتے ہیں اور اللہ کے غضب کو، غصے کو، ناراضگی کو، پکڑ کو خود سے کھینچ کر اپنی طرف لے آتے ہیں۔ اور یہ خود ہم اپنے وجود سے کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اعمال بہت اچھے ہوں، معاملات بہت اچھے ہوں، اخلاق بہت اچھے ہوں، کردار بہت اچھا ہو، اور پھر بھی مصیبتیں کھنچ کر میری طرف آ جائیں۔ نیک لوگوں پر حالات آتے ہیں جو آزمائش کہلاتے ہیں، لیکن نافرمانیوں کے نتیجے میں عذاب آتے ہیں جس سے انسان کی پکڑ ہوتی۔ اور اللہ پاک جب ناراض ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر زمینی آسمانی حوادثات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ ہمارے اس ملک میں آسمانی حادثات کا، قدرتی حادثات کا تناسب ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے، دن بدن بڑھ رہا ہے۔
آپ دیکھیں نا، پہلے کئی سالوں میں عشروں میں جا کر ایک آدھ حادثہ ہوتا تھا کہ بھئی آسمانی بجلی گر گئی، بھئی تودا گر گیا، لینڈ سلائیڈنگ ہو گئی، گھر تباہ ہو گئے، سیلابی ریلے آ گئے، طوفان نے تباہی مچا دی، پانی بپھر گیا. یہ سالوں میں جا کے کوئی ایک حادثات ہوتے تھے. اور اب مہینوں اور دنوں کی بنیاد پر دن بدن نئی چیزیں سننے کو ملتی ہیں. ہمارے اس پیارے ملک پاکستان، جس کی 78 سال کی تکمیل پر ہم نے 2 دن پہلے یوم آزادی کی خوشی منائی اور شکر کا اظہار کیا. ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے کیا، لیکن عین اس خوشی کے موقع پر گزشتہ کل ہم سب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اور جو ہمارے لیے باعث صدمہ ہے، کہ ہمارے ملک کے بہت بڑے حصے پر کئی علاقوں میں پانی کے بہاؤ نے، سیلابی ریلوں نے، طوفانوں کی شدت نے، بادلوں کے پھٹنے نے، آسمانی بجلیوں کے گرنے نے بہت بڑی تباہی مچا دی. شاید آپ کے علم میں ہوگا، کل شام سے یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ ہمارے ملک کے بہت بڑے، بالخصوص جو ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا ہے، KPK، اس کے کئی علاقوں میں، اور جو ہمارے جو شمالی علاقہ جات ہے، اس میں پانی کے تیز بہاؤ نے اچانک آ کر گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹا دی. ہمارے اس مدرسے کے ایک فاضل ہیں، یہاں سے عالم بنے ہیں، اور وہ اپنے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر اپنے گاؤں چلے گئے. بنیر کے ہیں، رابطہ رکھتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں، اچھے باصلاحیت اور صالح عالم ہیں. تو ان حضرات کے علاقے سے اس طرح کی خبریں آ رہی تھی، تو ایک تعلق کی نسبت سے مجھے بڑی تشویش تھی. تو میں نے ان کو، ساتھی کو میسج کیا کہ آپ اپنی خیریت سے، کیفیت سے مطلع کریں. تو اندازہ ہوا کہ نیٹ ورک شاید کام نہیں کر رہا، اور زیادہ پریشانی بڑھی. آج فجر کے وقت ان کا الحمدللہ میسج آیا، رابطہ ہوا، لیکن جو کیفیت، جو حالات، جو تصاویر اور جو وہاں کی صورتحال انہوں نے بھیجی ہے اور بیان کی ہے، میں آپ مستورات سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر تھوڑی دیر کے لیے اس حالت کو اپنے دل پر رکھ کے سوچیں نا، یقین کریں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں اور اللہ پاک ہم سے کتنا ناراض ہو چکے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ استاد جی، ہم ساری رات اپنے علاقے کے مختلف گاؤں میں خدمت میں، ہماری ذمہ داری تھی، کہ پورے کے پورے گاؤں پانی کے نیچے ایسے غائب ہیں کہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں یہاں پر. کہ کہیں پر 20 میتیں، 30 میتیں، 15 میتیں مستورات کی، بچوں کی، بڑوں کی. وہ ہم ساری رات کا ہاسپٹل میں بیٹھ کے ان کے کفن اور یہ معاملات کرتے رہے. اور مجھے کہا کہ بہت بڑا علاقہ ایسا ہے کہ جو پانی میں ڈوب چکا ہے، جس کے گھر ہیں، مسجدیں ہیں، مارکیٹیں ہیں، اور اب کچھ نہیں پتا. پانی اترے گا تب پتا چلے گا کہ نیچے کیا کچھ ہوا ہے. اور اس سے بڑھ کر ایک عجیب واقعہ، اللہ پاک کی ذات بہت بڑی ہے، اور بندہ نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ پاک کی حکمت کے فیصلے کیا ہے. کہ کل ہی کے ان حادثات میں ایک علاقے میں، بٹگرام میں، ایک چھوٹے معصوم بچے کو لایا گیا. وہاں کے ایک مقامی عالم بھی، وہاں کے ایک جید عالم ہیں،
اور خدمت میں بہت آگے ہوتے ہیں، وہ موجود تھے۔ میں نے خود ان کے اس بیان کو سنا۔ وہ چھوٹا معصوم بچہ ایک آدمی کی گود میں تھا، لوگ جمع تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں قریب بٹگرام کے قریب اسی طرح سیلابی ریلا آیا، اور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو تقریباً 30 افراد پر مشتمل، جس میں فیملیز تھیں، وہ سب چلے گئے پانی کے ساتھ، ختم۔ جب پانی تھوڑا اترا تو لوگ جب گئے وہاں پر تو کیا دیکھا کہ وہاں ایک جگہ مٹی میں یہ معصوم بچہ زندہ پڑا ہوا، ماں باپ دادا دادی بہن بھائی سب چلے گئے، یہ معصوم بچہ زندہ بچ گیا۔ اب وہ ان کے پاس تھا گود میں، اور میں نے دیکھا کہ وہ اس کو کچھ کھانے کو دیا ہوا ہے، اور وہ بچہ کچھ کھا رہا تھا خاموش، اس لیے کہ بچے تو کھانے پینے میں مشغول ہے، تو اس کو لگا کہ یہ ساری دنیا ہے۔ ایسے ہی تھوڑی دیر کے لیے میں نے سوچا اکیلے میں بیٹھ کے کہ ابھی تو یہ بچہ اپنے اس کھانے پینے میں لگا ہوا ہے، خوش ہے، لیکن جب رات ہوگی، یہ دن گزرے گا، تو یہ بچہ ضرور دائیں بائیں اپنی ماں کو تلاش کرے گا، اپنے بہن بھائیوں کو ڈھونڈے گا، اپنے گھر والوں کو آواز دے گا۔ جو ساری زندگی اس بچے نے رات کو اپنی ماں کے ساتھ گزاری ہوگی، اب یہ ڈھونڈے گا نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ لیکن اللہ پاک کی حکیم ذات ہے، مہربان ذات ہے، اور یقیناً اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو یتیمی کے ساتھ آئے۔ آپ کے والد کا سایہ سر پہ نہیں تھا، اور جب 6 سال کی عمر کو پہنچے تو کی والدہ ماجدہ بھی چلی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہے، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ احادیث میں دیکھیں ان حالات کی پیشن گوئی ہے کہ قیامت کے قریب جب فتنے بڑھ جائیں گے، زلزلوں کی کثرت ہوگی، حادثوں کی کثرت ہوگی، اموات کی کثرت ہوگی، ناگہانی اموات تیزی کے ساتھ بڑھ جائیں گی، نوجوانی کی اموات بڑھ جائیں گی۔ اللہ کی ناراضگی لازم آئے گی۔ ہمیں اس صورتحال میں سب سے پہلے تو توبہ کرنے کی، رجوع الی اللہ کی اشد ضرورت ہے۔ دیکھیں یہ حالات ہمارے ان مسلمان بہنوں بھائیوں پر جو ہمارا ہی حصہ ہے، ہمارے ہی ملک کا ٹکڑا ہے، ان پر آئے ہیں تو کسی پر بھی آ سکتے ہیں۔ اور ایمان والوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کجسد واحد فرمایا، ایک جسم کی مانند ہے۔ یہ تو ہمارے جسم کا عضو ہے، ٹکڑا ہے، تو سب سے پہلے تو ہم بھی توبہ کریں گے۔ جب اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی لازم آتی ہے، پھر زمینی آسمانی حوادثات بڑھ جاتے ہیں، اور اس سے بڑی غیظ و غضب کی بات کیا ہوگی کہ ہمارے اس ملک پاکستان میں اللہ کے گھر کو کتنی خاموشی کے ساتھ راتوں رات وہ زمین سے مٹا کر وہاں پہ پودے لگا دیے گئے۔ یہ ہمارے ملک میں ہوا 3 دن پہلے، اللہ کا گھر مٹا دیا، ختم، ملبہ ہٹا دیا۔ صبح جب مؤذن صاحب فجر کی اذان دینے آئے، دیکھا جی وہاں پودے لگے ہوئے، جن کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کا گھر جو شعائر اللہ میں سے ہیں، جہاں مسلمان نے اپنی پیشانی ٹیکی ہے، جس میں قرآن کی تلاوت ہوئی ہے، اور جو مسجد ایک دفعہ بن جائے وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے، اس کو راتوں رات زمین سے مٹا دیا جائے تو سیلابی ریلے نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟
جس ملک میں آزادی اور خوشی کے عنوان پہ ناچ گانے ہوں، بڑے بھی ناچ رہے ہوں، چھوٹے بھی ناچ رہے ہوں، میوزیکل کنسرٹس ہو رہے ہوں، جس میں گناہ کل عام ہو جائے، جس کے اندر گانوں باجوں سے ہماری تقریبات کا آغاز ہوتا ہو، تو اللہ کی ناراضگی نہیں آئے گی تو کیا لازم آئے گا؟ دوسری طرف ہم دن بدن خود جن امراض میں، جن گناہوں میں، جن بیماریوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، کسی کا مال غصب کر لینا، بدنظری کرنا، دوسروں پہ غلط اور گندی نظر رکھنا، ظلم کرنا، زبان کا غلط استعمال کرنا، نمازوں کو جان بوجھ کے ترک کرنا، عورتوں کی آواز کا مردوں کی آواز پر اونچا ہو جانا، کیا یہ سب وہ گناہ نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں؟ اس لیے ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، توبہ، سچی توبہ۔ اور دوسری چیز دعا۔ وہ ہمارے مسلمان بھائی بڑی تکلیف میں ہے اس وقت، پانی میں، مٹی میں، کیچڑ میں، لاشوں کے بیچ میں، اپنے گھروں کے ملبوں میں، پتہ نہیں کس حال میں ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ ہمیں لگتا تھا کہ شاید یہ صرف فلسطین میں ہو سکتا ہے، ان پر اسرائیل مسلط ہے، وہ دن بھر اپنی شہیدوں کی میتیں اٹھاتے ہیں۔ توبہ کرنی، دعا کریں اپنے ملک کے لیے، اپنوں کے لیے دعا کریں۔ اور تیسری بات، صدقے کا اہتمام کریں۔ صدقہ مصیبتوں کو، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ آج نیت کریں، ہم جتنے بھی مستورات یہاں پر آپ بیٹھی ہیں، یا جو بھی سن رہا ہے، یا جو جب بھی سنے گا، آج اپنے مال میں سے 10 روپے نکالے۔ میں زیادہ عرض نہیں کرتا ہوں، 10 روپے نکالے، لیکن صدقہ دیں۔ اللہ پاک سے عرض کریں کہ اللہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، آپ غصہ ہو گئے ہیں، لیکن آپ کے پاک پیغمبر، پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹالتا ہے۔ اللہ آپ کے حکم پر، آپ کے پاک پیغمبر کی تعلیمات پر یہ میرے اپنی حیثیت کا صدقہ دیا ہے، آپ اس کو قبول کر کے اپنی ناراضگی کو ہم سے دور فرما دیجیے۔ یہ 3 کام اس وقت ہمارے ذمہ ہیں، توبہ، دعا اور صدقہ۔ اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل کا، عافیت کا، کرم کا معاملہ فرمائے، اور ہمارے اس پیارے ملک کو ہر قسم کے زمینی، آسمانی، ناگہانی قدرتی حوادثات اور آفات سے اللہ محفوظ فرمائیں۔ جو لوگ چلے گئے اللہ ان کی شہادت کا درجہ نصیب فرمائیں، اور جو تکلیف میں ہے اللہ پاک غیب کے خزانوں سے ان کا ازالہ فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔